السلام علیکم ویورز. اور مجھ سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا تو آج سوچا میں اس موضوع پہ آپ سب کے لیے ایک ویڈیو بناؤں. تو ناظرین, ہمارا جو بیسک جو سوال جو موسٹلی جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسپیک انگلش. اچھا, انگلش از ناٹ نیسسری کہ آپ نے ہر وقت انگلش ہی بولنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج جو ہمارا دور ہے کمپیوٹر کا اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ انگلش بولنا سیکھے, کیونکہ یہ دور آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا دور ہے, ٹھیک ہے. اس میں موبائل فونز, لیپ ٹاپ, جو تمام چیزیں جو ہیں, تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے انگلش بولیں. اچھا, انگلش کے لیے آج میں آپ کو ایک 4 ایسی زبردست ٹپ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے لائف سٹائل کو چینج کر دے گی. اچھا, وہ 4 ٹپس کون سی ہیں اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. دا فرسٹ ون از کہ سب سے امپورٹنٹ ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ نے بولنے سے پہلے سننے کی عادت بنانی. اچھا, اب اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ بولنا نہیں جانتا, اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف سنتا ہے, وہ اپنے کانوں سے صرف سنتا رہتا ہے, آپ لوگ سب کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ جیسے جیسے وہ بڑھتا رہتا ہے, بڑا ہوتا رہتا ہے, تو وہ لینگویج آٹومیٹیکلی بولنے لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک ایسا بندہ جو کسی سندھی کے گھر پیدا ہوگا تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی سندھی بولنے لگ جاتا ہے, وہ کسی کلاسز میں نہیں جاتا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں کرتا. اسی طرح ایک اردو اسپیکنگ والا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اردو اسپیکنگ ہوتا ہے. انگلش بولنے والا جو انگریز کا بچہ ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ انگریزی بولنا خود ہی سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ جو ہے وہ چیز بار بار سنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیکنگ سے پہلے جو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے لسنر, ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ ہم نے سامنے والی بات جو بھی بات کر رہا ہے اس کی بات کو ہم نے سننا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹپ از کہ آپ ایک اچھے اسپیکر سے ایک اچھے جو لسنر ہے وہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک اچھا لسنر بننا. دس از دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹپ. موونگ فارورڈ, دا سیکنڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹپ از وہ یہ کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. فار ایگزامپل, اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک کتاب ہے اور اس میں آپ گاڑی چلانے کے حوالے سے اس میں کچھ ٹپس وغیرہ ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو آپ گاڑی کی آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. یا میں آپ کو یہ بولوں کہ ایک سوئمنگ پول ہے, اس میں بندے نے سوئمنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک کتاب ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ سوئمنگ سیکھ جائیں گے. تو شاید ایک ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے اور بولیں گے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, تو کتاب پڑھنے سے تو مجھے گاڑی سیکھنے نہیں آئے گی, نہ ہی مجھے کتاب پڑھنے سے سوئمنگ سیکھنے آئے گی. یس, یو آر رائٹ, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو سوئمنگ کی مثال دوں تو جب ایک بندہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہاتھ پیر مارتا ہے, اور وہ ہاتھ پیر مارتے 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 ایک اچھا سوئمر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب ایک اچھا مطلب اگر کوئی میں کسی ڈرائیور کی بات کروں تو وہ شروع میں گاڑی ڈرائیونگ کے دوران تھوڑا جو ہے نا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے اس کو کہ یار مجھے گاڑی کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے تو وہ فائنلی ایک اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے. تو دس مینس دیٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس بہت ضروری ہے. تو پریکٹس پریکٹس پریکٹس, تو آپ نے سب سے زیادہ جب پریکٹس کریں گے, چاہے وہ کوئی سی بھی آپ کی فیلڈ ہو, whether it's a swimming, it's an English language or whatever, تو پریکٹس بہت ضروری ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے you will not get success. اوکے, تو the third tip is کہ آپ نے اپنے آپ کو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کتاب ہم کہتے ہیں ہم کی نالج لیں کتاب سے. فار ایگزامپل انگلش لینگویج کی اگر میں آپ کو کوئی کتاب بتاؤں کہ انگلش لینگویج کے لیے آپ یہ فلاں فلاں کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہوگا یہ کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ یوں پڑھیں اور آپ کو جمائی آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ کی عادت نہیں ہے کہ ہم لوگ کتابیں کھولیں اور اس کو پڑھیں. تو یہ ہماری ایک اچھی مطلب پریکٹس میں نہیں ہے ہماری یہ چیزیں. اچھا, جبکہ اس کے مناسبت اگر میں آپ کو کوئی مووی بتاؤں یا میں آپ کو ایسی چیز کوئی بتاؤں تو آپ اس کو جو ہے نا بڑے اس کے ساتھ دیکھیں گے. اگر 2.5-3 گھنٹے کی مووی ہوگی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے. آپ اس کو اس لیے انجوائے کریں گے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو سب سے مین چیز ہے کہ ہمارا جس چیز پہ انٹرسٹ ہو. دیکھیے اسٹڈی ضرور ہونی چاہیے, لیکن وہ اگر انٹرٹینمنٹ کے اس میں پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ڈالی جائے تو وہ آپ کے لیے اور اچھی انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ کے اس چیز کو جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جلدی سیکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے, the third tip which I'm going to tell you is کہ آپ جو جتنی بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو کمنٹری چل رہی ہوتی ہے عموماً میچز کے دوران, جو بھی آپ کو میچ پسند ہے, فار ایگزامپل جیسے کرکٹ اور فٹ بال اور وٹ ایور, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کرکٹ یا جس چیز یا جس کھیل میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کی کامنٹری سنیں.
اور کامنٹری انگلش میں سنیں, مطلب ایسی کامنٹری جو انگلش میں ہو. یہ نہیں کہ آپ اردو میں ٹرانسلیٹ یعنی کہ اردو والی کوئی کامنٹری سن رہے ہیں, آپ انگلش والی کامنٹری سنیں اور اس کے ورڈس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بول کیا رہا ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ورڈ سمجھ نہیں آ رہے تو دین یو ول گو فار دا ڈکشنری, اور اس میں جا کے آپ ان جو بھی ورڈز ہیں ان کا مطلب اس میں تلاش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دا تھرڈ ٹپ از کہ آپ نے ایسی چیز, مطلب ایسی آپ whether it's انگلش مووی اور کامنٹری, یہ تو میں آپ کو ڈفرنٹ ایگزامپلس دے رہا ہوں, کہ ایسی آپ نے چیزیں دیکھنی ہے جس میں انگلش کا استعمال ہو, اور تاکہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کو دیکھتے رہیں گے اور چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہوگی, کیونکہ اس میں ایک تو آپ کو پکچرز موومنٹ نظر آتی ہے, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو انگلش ہوگی وہ اس چیز کو اس کے ساتھ انٹریکشن پیدا کر دیتی ہے, اور یہ کہ آپ کے لیے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. اوکے, دین وی آر موونگ فارورڈ ٹو دا فورتھ ٹپ. ٹھیک ہے, اور جو فورتھ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بیبی اسٹیپس لینا. عموماً ہم لوگ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھی گرامر ہو, ایک اچھی ووکیبلری ہو, اور ان چیزوں کے چکر میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں کہ یار نہیں یار مجھے اچھے ورڈز یوز کرنے ہیں, بڑے ورڈز یوز کرنے ہیں, اور بڑے ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ چھوٹے ورڈز کا استعمال کریں, کیونکہ آپ نے بیبی اسٹیپس لینے ہیں. یو آر دا بگنر, اینڈ فار دا بگنر اٹ از نیسسری کہ آپ نے اسمال اسٹیپس لینے ہیں. اب وہ اسمال اسٹیپس کیا ہوتے ہیں, آپ نے تمام چھوٹے لفظ کا استعمال کریں. فار ایگزامپل, تھینک یو, آئی لو یو, لیٹس گو فار اے ڈانس. اوکے, اسی طرح واٹس یور نیم, مے آئی ہیلپ یو. یہ جو ورڈز ہیں یا یہ جو جملے ہیں یہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہیں اور آپ کے لیے بولنے میں آسان ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو لفظوں کا استعمال ہے یا اس طرح کے جملوں کا استعمال ہے اس کا آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, تاکہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کے لیے تھوڑا سا ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. دیکھیں, کمیونیکیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کلیئر ہو, مطلب سامنے والا آپ کی بات کو سمجھے, چاہے وہ کوئی سی بھی لینگویج ہو, ویدر اٹس انگلش, اردو اور واٹ ایور, لیکن جو اس کا میسج ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کا وہ میسج کلیئر نہیں ہوگا تو سامنے والا آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ یہ 4 ٹپس کو فالو کریں گے, اور ان 4 ٹپس کو جب آپ یوز کریں گے تو آئی ایم ایشور یو کہ آپ فائنلی ایک دن انگلش بولنا سیکھ جائیں گے. اور جب آپ کے پاس یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں, یا جب انگلش بول رہے ہوں گے تو آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ 7ویں آسمان پر ہوگا, کیونکہ یہ چیز ایک انسانی نیچر ہے کہ جب بندہ اس چیز میں آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ کے یا تھوڑا سا وہ کر کے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنٹ لیول بلڈ اپ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے لیے جو ہے بینیفٹ ہوتا ہے اس کا. اور بینیفٹ ان اے سینس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ انگلش بولی جا رہی ہو, ویدر اٹس اے ریسٹورینٹ اور اٹس اے مال اور جو بھی آپ کہہ لیں, یا ڈیورنگ این انٹرویو, تو جب آپ انگلش بولیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ہیپینس بھی ہوگی اس میں کہ میں جو ہوں انگریزی بول رہا ہوں. اور تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زبردست ہوگی. ٹھیک ہے, اور آپ اس سے بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی اس میں ڈاؤٹ ہو ہے, کوئی بھی کنفیوژن ہو, ٹھیک ہے, تو آپ میرے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. سب سے اینڈ میں یہی بولوں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میرے چینل کا نام علی کوریج ہے, تاکہ میں اس طرح کی زبردست ویڈیوز, انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.